بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام کیو ڈی وی شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کیا برطانیہ اب تاریخ وطن کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے؟ ایک طرف ہوم سیٹی کے سخت ترین امیگریشن قوانین تو دوسری طرف ڈاؤننگ اسٹریٹ سے نئے وزیر اعظم کا ان پالیسیوں پر مہر تصدیق لگانا، ویزا فیسوں میں ہوشربا اضافہ، فیملیز کو الگ کرنے والی کڑی شرائط اور اب گرین اور ریفارمز پارٹی جیسے ابھرتے ہوئے سیاسی دھڑوں کا تعصب پسندانہ دباؤ، کیا یہ سب مل کر دیار غیر میں بسنے والے اوورسیز کا مستقبل تاریک کر رہے ہیں؟ کیا اب برطانیہ کا رخ کرنا اپنی زندگی داؤ پر لگانے کے مترادف ہوگا؟ اس سنگین صورتحال پر آج بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں مانچسٹر یو کے سے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب ڈاکٹر علامہ عظیم جی۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر علامہ عظیم جی، اوورسیز کے لیے قوانین میں یہ جو تبدیلی کیا اب برطانیہ صرف گوروں کے لیے ہی رہ گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں جناب شاہ ندیم صاحب آپ کا، کیو ڈی کا اور آپ کے تمام متعلقین ادارے کے لوگوں کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ دراصل اوورسیز پاکستان صرف بس ٹارگٹ نہیں ہے، برطانیہ میں ایک جو ہے تعصب کی ہوا ایک چلی ہے، جس کی وجہ سے جو امیگرنٹس ہیں ان کو بہت زیادہ نفرت کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے، اور اس کی ابتدا جو ہے برٹش نیشنل پارٹی کی طرف سے ہوئی تھی، اور پہلے بہت چند لوگ تھے، اس کے بعد پھر جو ریفارم پارٹی جب آئی، یہ نائجل نے زہر بویا پہلے برطانیہ کو جو ہے یورپ سے الگ کیا۔ یورپ سے الگ کرنے کے بعد ظاہر ہے اس کے اثرات جو ہے یہاں کی اقتصادی پالیسی پہ پڑنے تھے۔ جب اقتصادی پالیسی پہ پڑے تو یہاں کی جو گوری کمیونٹی، جو انگریز کمیونٹی ہے، ان کا ایک طریقہ وطیرہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنا پیسے صرف اس لیے کماتے تھے تاکہ ویکینڈ کے اوپر جا کے پب کلب میں وہ اپنی عیاشی کر سکے، اور اس طرح سے، اور اگر کوئی تھوڑا بہت زیادہ پڑھا تو اس نے جو ہے امریکہ کا یا آسٹریلیا کا رخ کیا۔ تو یہاں پر اس کی جگہ پر امیگرنٹس نے، جب ڈاکٹرز ہیں، ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، یا پھر اس نے وکیل، ڈاکٹر، ہمارے بچے جو ہیں یہاں پر وہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے وہ جو تھا یہاں کا گوری نسل کا بندہ جو تھا وہ سمجھتا تھا کہ یہ جو دیار غیر سے لوگ آ رہے ہیں، امیگرنٹس آ رہے ہیں، ہمارے نوکر ہیں۔ اب یہاں پر ایک جو ہے وہ امیگرنٹس کا جو ہے اس نے کو 100 یہاں کے لوکل لوگوں کو اپنا ملازم رکھا ہوا، یہ تعصب حسد جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لیبر پارٹی جو ہے وہ کافی اچھی رہی ہے، اس نے امیگرنٹس فرینڈلی رہی ہے۔ کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ میں تقریباً 1 سال پہلے جب انہوں نے تبدیلیاں کی، دیکھا کہ ہم ہار رہے ہیں کونسلوں میں ادھر ادھر، انہوں نے ریفارم پارٹی کی جو ہارڈ پالیسی تھی، یا نیشنل برٹش پارٹی کی جو ہارش پالیسی تھی ٹوورڈز امیگرنٹس، اس کو اختیار کر لیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے سب سے خطرناک ایک نااہل، اور میں یہ کہوں گا نااہل ایک امیگرنٹس کی ہی سے تعلق رکھنے والی خاتون شبانہ محمود کو جو ہے وزیر داخلہ لگا کے، اور اوورسیز جتنے بھی تھے ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کر دیا۔ خاص طور پر اس نے پتہ نہیں کس وجہ سے اوورسیز پاکستانیوں کو اور اوورسیز پہ آنے والے کشمیری بھی اسی میں آتے ہیں، تو وہ ایسی مثالیں دی اور ایسا طریقہ کار کیا۔ یہاں پر یہ گرومنگ کا الزام بھی لگایا کہ پاکستانی زیادہ ہیں گرومنگ کرتے ہیں، جبکہ اسٹیٹسٹ جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ 4% لوگ جو ہے وہ صرف 100 میں سے 4% جو ہے وہ گرومنگ میں انوالو ہے پاکستانی، جبکہ یہاں پر جو گوری نسل کی لوکل لوگ جو ہیں بہت بڑی تعداد میں اس میں ملوث ہیں، لیکن ان کو نہ تو ٹی وی پر اچھالا جاتا ہے
اور نہ ہی ان کو کوئی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر دیا۔ کہ لیبر پارٹی کی شہرت میں کمی آئی، اس کے باوجود کہ لیبر پارٹی بار بار ناکامی کا سامنا کر رہی ہے، اس کے وزیر اعظم بھی تبدیل ہو رہے ہیں، لیکن ان کے ہوم آفس کی جو قوانین ہیں ان پالیسیوں میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، بیتی ہی بیتی کو مار رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور کیا لیبر پارٹی اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کہ ہمارے گریٹر مانچسٹر کے جو میئر اینڈی برنم تھے وہ کامیاب ہوئے اور انہوں نے جو ہے حلف اٹھا لیا پارلیمنٹ میں، اور متوقع ہے تقریباً جو ہے 80% سے لے کر 90% تک یہی رائے ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ جو موسم گرما کی جو تعطیلات ہیں ان کے بعد وہ جو نیا سیشن جب شروع ہوگا اس میں وہ بطور وزیر اعظم الیکٹ ہو جائیں گے اور حلف اٹھا لیں گے۔ انہوں نے اپنے کامیابی کے بعد جو تقریریں کی ہیں، دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک کوئی چیز عملی ہو ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے 3-4 باتیں ایسی کی ہیں جو خوش آئند ہیں۔ اس میں امیگرینٹس کے مسئلے کے اوپر وہ کمپرومائز تو نہیں ہوئے، لیکن وہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو قانونی طور پر جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں امیگرینٹس، ان کو کوئی خدشہ یا خطرہ نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے بزنس کمیونٹی جو ہے اس کو وہ اس کے لیے بھی ریفارم کریں گے، اور ان پر جو زیادہ ایکسٹرا ٹیکس لگے ہوئے ہیں ان کو وہ کم کریں گے، تاکہ جو بزنس کمیونٹی جو ہے فلرش ہو سکے اور زیادہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ ڈسیبل پیپل جو ہے اوورسیز لگا رہے ہیں نئے وزیر اعظم پہ، جبکہ نئے وزیر اعظم پرانی جو پالیسیاں ہیں ان پر تصدیق مہر لگا رہے ہیں اپنے بیان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں بانگ دہل جو شبانہ صاحبہ اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ جناب جو امیگریشن یہاں پہ امیگرینٹ موجود ہیں اور ان کے بچے اگر وہ پاکستان میں کسی جرائم میں انوالو رہے ہیں یا یہاں پہ کسی جرائم میں انوالو ہیں تو ان کی فائلیں کھولی جائیں گی اور انہیں ڈپورٹ کیا جائے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگوں نے نئے وزیر اعظم پہ امید لگائی ہوئی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ آپ اگر پاکستان کا تقابل اگر کریں تو پاکستان میں جو ہے بڑے سیاستدان جو یہ اتحادی بھی تھے موجودہ گورنمنٹ کے، اب وہ جو ہے وہ ان کے مخالف نعرے لگاتے ہیں۔ یہاں سیاست میں نعرے بازی اور ہوتی ہے، لیکن عملی طور پر ایسا کوئی اقدام نہیں ہو رہا کہ جناب وہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا اوورسیز جتنے بھی امیگرینٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ان کا کوئی استحصال شروع ہو گیا ہے۔ سختی ضرور ہے، دیکھیں ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے جنہوں نے اپنی اپیلیں کی، انہوں نے اپنی اپلیکیشن دی، اپلیکیشن منسوخ ہو گئی، پھر اپیل کی، اپیل بھی ان کی منسوخ ہو گئی، پھر وہ کورٹ میں گئے تو کورٹ میں بھی ان کے خلاف فیصلہ آ گیا۔ اب ان کے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں رہ گیا، کوئی ایسا جگہ نہیں رہ گی جہاں پر وہ اپنے یہاں رہنے کو جواز بنا سکیں۔ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ نبرد آزما ہو، وہ سارے ملک ایسے ہی کرتے ہیں اپنے ملک میں۔ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ لوگ ہیں جو ڈنکی لگا کر آئے ہیں، انلیگل طریقے سے آئے ہیں، اور اس میں کوئی بہت بڑی تعداد میں پاکستانی نہیں ہے۔ پاکستانیوں کا تو ایک چھوٹا سا دشمنی بنی ہے، کچھ جو نسل پرست ہیں وہ پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ریفارم پارٹی والے پاکستانیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں وہ مین مسلمان سمجھتے ہی پاکستانیوں کو ہیں۔ اس لیے ہمیں تھوڑا سا یہ خدشات ہیں۔ مجموعی طور پر حقوق کے علمبردار، انسانی حقوق کی باتیں کرنے والے خود عملی طور پر اس سے منحرف کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ نئے وزیر اعظم اور ہوم سیکرٹری ایسا لگتا ہے کہ ریفارم پارٹی کے دباؤ میں آ رہے ہیں اور ایسے قوانین جو ہیں وہ لا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا یہ کوئی بات ہے، اس کی وجہ یہ کہ ریفارم پارٹی جو ہے وہ تو بالکل ہی ان کا تو ایجنڈا ہی دوسرا ہے نا۔
وہ تو یہاں پر قیاس پیدا کرنا چاہتے ہیں. وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ اس ملک کے اندر جو اقتصادیات ہے, یہاں کے جو یہاں کی جو اکانومی ہے, وہ اوورسیز پاکستانیوں کا اس میں 40% سے بھی زیادہ کا حصہ ہے. اور وہ سعودی عرب درست کہا, یہ اربوں پاؤنڈ کا ٹیکس دینے کے باوجود پھر اوورسیز کو بوجھ کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر ملک میں جب سیاستیں چلتی ہے تو اس قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں. برطانیہ میں بھی اب اس وقت بھی لیبر پارٹی جو ہے وہ امیگرینٹس فرینڈلی ہے. نعرے اعلانات ضرور کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی ایسا اقدام انہوں نے نہیں کیا کہ جس طرح سے وہ کہے وہ ٹھیک ہے کہ جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکال رہے ہیں. کوئی 40,000 بندوں کا کوئی فگر دے رہا ہے, کوئی 1 لاکھ کی فگر دے رہا ہے, ان لوگوں کی ایک الگ بات ہے. لیکن جو لیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف ابھی تک نہ کوئی کاروائی ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی گورنمنٹ کاروائی کرنا چاہتی ہے. جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ انہوں نے اس بات کی یقین دہانی دلائی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات جو ہے نا انلیگل اقدامات نہیں کریں گے. لیگل جو لوگ جہاں پر نہیں ان کو حق ہے انہیں واپس جانا پڑے گا. کمیونٹی کی جو قیادت ہے وہ کوئی جو ہے عملی اپنی جو ہے وہ ایکسرسائز کرے, وہ کوئی آواز بلند کرے, وہ کوئی ایسے جو ہے اجتماعات کرے, ایسی تقریبات کرے, ایسے اجلاس کرے, ایسی جو قیادت ہے وہ اکٹھی ہو کے کوئی ایسا کام کرے کہ یہ سختی جو ہے وہ نرمی میں بدلے. آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ جو اوورسیز کمیونٹی قیادت ہے وہ اس کے مقابلے میں خاموش بیٹھی ہوئی, تماشائی بنی ہوئی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تماشائی نہیں ہے. ہمارے پاس چونکہ اوورسیز پاکستانیوں کو مین سٹریم میڈیا جو ہے اس میں جگہ نہیں ملتی. ایسی بات نہیں ہے. ہمارے جتنے بھی جو کونسلز ہیں, آج ہی میری ہمارے نعیم الحسن صاحب جو ہیں وہ ہمارے لارڈ میئر بھی مانچسٹر ہے, ان سے بھی میری آج گفتگو ہوئی تھی اسی سلسلے میں. بات یہ ہے کہ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں جس طرح سے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر کمیونٹی جو ہے وہ تقسیم ہو رہی ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی, اچانک جو ہے مسئلہ کشمیر میں جو ڈاکٹر علامہ عظیم صاحب قطع کلامی معاف, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جن کے کونسلروں کے اور جن ایم پی اوز کے آپ دلدادہ ہیں, آپ نے جن کو بڑی محنت اور ریاضت سے اوورسیز کمیٹی نے آپ سمیت مل کر جن کا انتخاب کیا, وہ گوروں کے ساتھ تو موویاں بناتے ہیں, ان کے پیغامات لیتے ہیں, ان کے گھروں پر جاتے ہیں. یہ جو پاکستانی یا دیگر کمیونٹی ہیں ان کے تو فون تک نہیں سنتے ہیں, ان کے تو مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں, بلکہ یہ کہہ کے ٹال دیتے ہیں میں بہت بیزی ہوں, آپ سے پھر بات ہو جائے گی, آپ تو اپنے ہیں. جب یہ آپ کے کتنے خط گئے ہیں ایم پی اے اور کونسلر کو, کس نے آپ کو جواب دیا؟ کیوں علامہ عظیم جی ان کے آپ سرپرستی دے رہے ہیں, اس بارے میں یہ عرض کروں, اس کمی کی وجہ سے, اس اگنورنس کی وجہ سے حالیہ کونسل کے الیکشنوں میں میرے حلقے کے جو ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ میرے ہر دل عزیز ہیں, میرے دوست ہیں, اور میں نے ان کے لیے ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑا ہوں. افضل خان, ان کے حلقے میں 6 کے 6 وارڈ جو ہے وہ گرین پارٹی نے جیت لیے لوکل کونسلوں میں. تو اس طرح سے ابھی بھی ان میں کمی ہے, لیکن پھر بھی وہ اپنی طور پر کوشش کر رہے ہیں. جب بھی ہم ان سے بات کر رہے ہیں تو آگے سے وہ دکھاتے ہیں کہ جی یہ آپ کا مسئلہ جو ہے پارلیمنٹ میں اتنی دفعہ ہم نے اٹھایا ہے, اور کوشش کر رہے ہیں. یہاں پر لگے ہوئے ہیں. ابھی ایک پاک یو کے فورم بنا ہے, ہمارے طاہر چودھری صاحب اس کے رواں ہیں, اور اس کے جو سرپرست ہیں افضل خان ہے, وہ یہی کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو یہاں مقامی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنے, نفرتوں کو کم کیا جائے, اور جو ہے وہ پاکستانی جو ہے وہ یہاں پر جتنے اوورسیز لوگ ہیں, صرف پاکستانی نہیں, تب ادر کمیونٹیز کے لوگ بھی جو ہے ان کا. ڈاکٹر علامہ عظیم جی, آپ کے اوورسیز کمیونٹی کے لوگ یہاں آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ وہاں کی قیادت کے گردن میں بھی اسی طرح سریا آیا ہوا ہے
جس طرح یہاں کی قیادت کی گردن میں سریا ہے، وہ نہ پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، نہ ان کی آواز بن رہے ہیں، نہ ان کی آواز اٹھا رہے ہیں، بلکہ اپنی ذاتیاتی مفادات کے لیے ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اندر سے اور باہر سے کچھ اور ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔ یہ حکومت پاکستان کی جو ہے یہ بہت بڑی کمزوری ہے کہ حکومت پاکستان نے جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اوورسیز پاکستانی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں، خاص طور پر کشمیری کمیونٹی یہاں پر بہت بڑی تعداد میں موجود ہے، اور ان کے مسائل کو یہ دیکھنا چاہیے تھا ان کو کہ بھی ہم یہاں کے لوگوں کو مطمئن کر سکیں۔ یہ ہماری حکومت کو ابھی بھی ہوش کے ناخن نہیں لے رہی ہے، نہ ہی انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کوئی کام کیا ہے۔ ہمارے سید قمر رضا صاحب جو اوورسیز او پی ایف کے چیئرمین ہیں، وہ بیچارے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اکیلا آدمی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جس طرح سے مسٹر امجد مغل صاحب کو چیئرمین پنجاب کا بنایا، ان کو وزیر بھی بنایا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ امجد ملک صاحب کی وجہ سے یہاں اوورسیز پاکستانیوں کو کوئی ریلیف ملا ہو، بلکہ اب تو ان کے خلاف بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ان کی اپنی مسلم لیگ جو ہے اسی میں ہی وہ دھڑے بندیاں ہونے لگی ہیں۔ تو اب پریشانی تو ہے کہ پاکستان میں جن کو اختیار یہاں پر دیا جاتا ہے وہ بھی کام نہیں کر رہے، اور جو پاکستانی کمیونٹی کے یہاں پر لیڈر ہیں، یعنی کونسلر ہو گیا یا ممبر پارلیمنٹ ہے، وہ کوئی پاکستانی کمیونٹی یا اوورسیز کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ ابھی میں نے دیکھا کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر بجائے کہ وہ پازیٹو رخ اختیار کرتے، یہ ممبر پارلیمنٹ عمران وغیرہ، انہوں نے پاکستان کا امیج خراب کرنے کے لیے قراردادیں پاس کر دی ہیں پارلیمنٹ میں۔ کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہمارے مسائل کے اوپر تو اپنوں کے اور غیروں کے بڑھتے ہوئے سیاسی تعصب کے بعد کیا اوورسیز برطانیہ میں کا مستقبل جو ہے وہ آپ تاریخ دیکھتے ہیں پھر؟ میں نہیں سمجھتا پر یہ ہوا اٹھتی ہے، میں نہیں سمجھتا یہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں اس میں بہت بڑے بڑے قابل لوگ، ڈاکٹر، وکیل اور اسی طرح سے بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں اوورسیز کے ہیں، پاکستانیوں کے شمول عربی بھی ہیں اور دیگر ممالک انڈیا سے بھی ہیں، چائنا سے بھی ہیں، جنوبی کوریا سے بھی ہیں، تو بہت سارے لوگ یہاں پر بڑے ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے بہت کوئی وسیع پیمانے پر ہوگی، لپ اسٹیکنگ تو بات ہوتی ہے الیکشنوں میں اس طرح کی، لیکن کوئی بظاہر ایسا کوئی یہاں پر کیاس نظر نہیں آ رہا، نہ ہی ایسا کوئی مجھے مستقبل میں کوئی خطرہ ہے۔ ایک بات تو نظر آ رہی ہے ڈاکٹر علامہ عظیم جی، ایک بات تو نظر آ رہی ہے کہ برطانیہ اوورسیز پر پابندیاں لگا کر، ان کے خلاف سخت قوانین بنا کر، ان کے فائلیں کھول کر اپنی معیشت کو خود ہی تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ کس کی بات کی ہے؟ میں سوال یہ آپ میں کہہ رہا ہوں کہ جناب برطانیہ آپ کہتے ہیں، برطانیہ جو ہے وہ اوورسیز پر پابندیاں لگا کر، ان کی بند فائلیں کھول کر، ان کے خلاف سخت قوانین بنا کر اپنی معیشت کو تباہ کرنے پر نہیں تلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے جو میں آپ سے عرض کروں، کچھ ایک بات ہے، ایک ہے زبانی کلامی بات، ایک ہے عملی طور پر جو لوگ یہاں پر بزنس کر رہے ہیں۔ دیکھیے اب آپ جو یہاں کے 5 سال کا ایک قانون تھا IRLA کا، تو IRLA کا اس قانون کو انہوں نے تحفظ دیا ہوا ہے۔ جو لوگ یہاں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی خدشہ نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے خدشہ کھڑا کیا ہے جو لوگ اللیگل طریقے سے ساتھ آئے ہیں یا اللیگل یہاں پر ہو گئے ہیں، اس کا پرابلم ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے غلط، جو سیاسی لوگ نہیں تھے، غیر سیاسی لوگ ہوتے ہوئے بھی سیاسی، انہوں نے وہ اپنے کیس داخل کیے اور انہوں نے نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں، ایسے لوگوں کی تو فائلیں کھول رہی ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں صرف یہاں پر میں لیبر پارٹی کو تحفظ نہیں دے رہا، لیکن آپ سے صرف میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پاکستان میں جو ہے فیملیوں کی یہاں کے لڑکے آئے، کوئی لوگ برزائی بنے
کچھ لوگ جو ہیں وہ گے بن کر انہوں نے یہاں پر لیا، یہاں پر اپنا سٹے لیا انلیگل طور پر. قطعی طور پر ایسی بات نہیں. جب ان کے چیکنگ ہوئی ہے، جب ان کا معائنہ کیا گیا تو وہ ایسی بات نہیں تھی. تو جھوٹ طریقے سے جو آتے ہیں کہ یہ جھوٹ پر ایک طویل علاج نہیں ہے. ایک طویل عرصے سے، سالوں سال سے بہت سے لوگوں نے وہاں پہ نیشنلٹیاں لی ہوئی ہیں اور اب بھی لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے روکنے کے لیے اقدامات شبانہ سامہ ہی راز کھول رہی ہیں اپنے خود ہی، اور اپنوں کو ہی پھنسا رہی ہیں. اگر کوئی آیا ہے اور وہاں پہ بہتر اپنا مستقبل بنا رہا ہے، خود کو بچا رہا ہے، تو اپنا ہی راز کھول رہی ہیں اور اپنوں کو ہی پکڑوا رہی ہیں. اور اپنا دیکھیے جرم جو ہوتا ہے، جرم تو جو ہے کوئی بھی کرے گا اس کی آواز تو آئے گی. آپ خود دیکھیں کہ پاکستان سے بہت بڑے نام صحافیوں کے یہاں پر آئے ہیں، ہمارے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان کے خلاف ایسا تعصب کر رہے ہیں جو انڈیا نہیں کر سکا تھا، نہیں کر سکا تھا، جو پاکستان کے صرف یہاں پر سٹے لینے کے لیے. اور بڑے صحافی ہیں، بڑے نام ہیں ان کے. اب ایسے لوگوں کو کے لیے یہ پھر نفرت تو ہوگی نا. یہ ہے مسئلہ اصل. نہیں تو ان کے لیے یہاں جو ہمارے کونسلیٹ ہیں، ہمارے جو نمائندے ہیں، ہمارے جو سیاسی بڑے بڑے عہدیدار ہیں اور جو حکومت کے عہدیدار وہاں بیٹھے ہیں، وہ کیوں نہیں کام کر رہے ہیں؟ صرف وہ اپنا کام مکمل کر رہے ہیں، پاکستان کی ساکھ کو خراب کر رہے ہیں، اور ان کو بہتر بنانے کے لیے آپ اور آپ جیسے دوسرے لوگ کیوں نہیں متحرک دکھائی دیتے؟ دیکھیں جی، ہم اپنے طور پر جتنے بھی ہمارے دوست ہیں، وہ چاہے ٹوری پارٹی میں ہوں، چاہے وہ لب ڈیم میں ہوں، چاہے وہ لیبر پارٹی میں ہوں، جو پاکستان کی جہاں پر بات آتی ہے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ جو ایکشن کمیٹی، کشمیر ایکشن کمیٹی کی وجہ سے یہاں پر بہت بڑی باتیں ہوئی ہیں. لیکن میں پھر بھی آپ کو بتاؤں، مجموعی طور پر کشمیری محب وطن پاکستانی ہیں. وہ ان کو صرف یہ دکھ ہے جس طرح کے سوشل میڈیا کے اوپر اتنا بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کشمیریوں کا قتل کیا گیا، اور اتنی بڑھا چڑھا کر تعداد بتائی ہے وہاں پر ان کو مرنے کی، تو پھر یہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف تو ہوگی. مجھے بتائیے، ان کے اتنے بڑے بڑے جلوس ہوئے، انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ کیے، کیا پاکستان کے مفاد میں اور پاکستان کے ساتھ مل کر ان کے مقابلے میں کیا پاکستان اوورسیز نے کوئی ایسا جو ہے وہ انہیں روکنے کی کوشش کی ہے؟ کیا ان کے مقابلے میں کوئی ایسا جلسہ، ایسی کوئی تقریبات کی ہیں؟ ایک بھی نظر نہیں آتی کہ ان کے خلاف کوئی پروٹیسٹ آیا ہو آپ لوگوں کا. یہ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن ہم نہیں چاہتے، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑی جلدی حل ہو جائے گا. کشمیر کا یہ الیکشن سٹنٹ ہے، اور جیسے ہی کشمیر میں الیکشن ختم ہو جائے گا یہاں سارے دیکھنا مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم نہیں چاہتے، جو پاکستانی ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کو افینڈ نہیں کرنا چاہتے، تاکہ ہم یہاں پر بہت بڑی تعداد میں کشمیری آباد ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمام کشمیری پاکستانی آپس میں محب وطن رہیں، آپس میں اتفاق سے رہیں. اگر ان کے کوئی مسائل ہیں ان وطن میں تو ان کو حکومت پر زور دیا جائے کہ ان کے مسائل کو پرامن طریقے سے مطالبات، مذاکرات کے ذریعے سے حل کرے، اور گولی لاٹھی نہ ادھر سے چلے نہ ادھر سے چلے. یہ بہت ہے، اس پہ انڈیا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے کہ انڈیا نواز لوگ جو ہے وہ محب وطن کشمیریوں کی صفوں میں گھس کر اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں. یہاں بھی جلوسوں میں ایسے نعرے لگائے گئے ہیں جو پاکستان مخالف ہیں، لیکن جو محب وطن کشمیری ہیں وہ نہیں ایسا کر رہے. یہاں جو لگا رہے ہیں نعرے پاکستان کے خلاف، اور وہاں جو لوگ وہاں پہ نعرے لگا رہے ہیں اداروں کے خلاف اور ان کے خلاف، آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو پازیٹیو ہے، جو مثبت لوگ ہیں، جو اچھی قیادتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ مل کے بھی اور ان کے خلاف بھی جو واقعی ایسے انتشال انگیزی کر رہے ہیں، یہاں انڈیا را کے جو ہے وہ نمائندہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے روک تھام کے لیے کوئی ایک مؤثر حکمت عملی بنائی جائے؟ جی بالکل. اس کے لیے جو ہے وہ دیکھیں، حکومت پاکستان جو ہے وہ کوئی یہاں کنفلکٹ پیدا نہیں کرنا چاہتی کمیونٹی میں، لیکن یہاں جو محب وطن کمیونٹی کے دوست ہیں، میں ہوں، اسی طرح سے ہمارے کونسل شہباز سرور صاحب ہیں، اور اسی طرح سے کونسل نعیم الحسن صاحب ہیں، افضل خان صاحب ہیں، طاہر چودھری صاحب ہیں، اور دوسرے جو پاکستانی ہیں وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ محبت سے بات کر رہے ہیں کہ بھی آپ کے مطالبات کے لیے ہم بھی آواز اٹھاتے ہیں، لیکن
پاکستان کے خلاف کوئی بات نہ کرے. جہاں تک تعلق یہاں پر ہے کہ ہائی کمیشن کا عملہ یا جو ہے کونسلیٹ کا عملہ، تو بھائی جان وہ تنخواہ دے رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی بھی پاکستانی کونسلیٹ یا پاکستانی سفارتی عملہ جو ہے وہ اس مسئلے میں کوئی قدم اٹھا رہا ہے. ہم نے کوشش کی تھی یہاں پر کہ ایک میٹنگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھے، ان سے بات کریں، انہوں نے میٹنگ ہی کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ کوئی وہ نہیں چاہتے. وہ ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں، ان کے موج سے ان کے بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور 5 سال پورے ہونے کے بعد انہیں یہاں پہ شہریت دینی ہے، واپس ہی نہیں جانا. تو یہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ جو یہاں کے خارجہ ملک کے جو لوگ آتے ہیں پاکستان سے، وہ یہاں کے پاکستانیوں کے لیے نہیں آتے، وہ اپنے لیے آتے ہیں، اپنے مفادات پورے کرتے ہیں. یا جو پاکستان سے وزیر آتا ہے اس کی چرچا گیری کی، ان کو آگے پیچھے پھرایا اور اپنی نوکری پکی کی. یہ پرابلم ہے یہاں پر، یہ بہت بڑا اچھا پرابلم. ڈاکٹر علامہ عظیم جی، کونسلیٹ کے جتنے ہیں ملازمین وہ اپنے مفادات کا خیال کر رہے ہیں، خود کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہاں پہ پاکستانی بنی ہیں، ان کے آفیسز وہ اپنے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. جو علماء کرام ہیں وہاں پہ، جنہوں نے مساجدیں ایک کے بعد ایک نکر پہ کھولی ہوئی ہے، وہ اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. جو پاکستان کمیونٹی سینٹر ہیں وہ اپنے مفادات کے لیے. تو پاکستان کو کیا دے رہے ہیں، اوورسیز کمیٹی کو کیا دے رہے ہیں یہ لوگ وہاں نمائندے بن کے؟ میں آپ سے عرض کروں، یہی ہمارا شاخسانہ ہے کہ ہمارے مساجد سے، میں سچی بات یہ ہے کہ بہت بڑی شرمندگی ہے کہ ہمارے اکا دکا مساجد کے علاوہ مساجد میں اپنی سنیت، بریلویت، دیوبندیت، اس کے جھگڑے افغانستان سے خوارج اور انڈیا سے بلوچستان میں BLA اور جو ہے وہ اسی طرح سے جو محب وطن کشمیری اپنے مطالبات کے اکٹھے ہوئے، ان کی صفوں میں بھی جو ہے راہ نے اپنے جو نمائندے گھسا کے اس کو پرتشدد کر دیا. پاکستان اس وقت بہت بڑے خطرات میں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں کی کمیونٹی جو پاکستان کے لیے جان قربان کرتی تھی، ان کو اعتماد بھی دیا جاتا. آپ یقین کریں گے کہ جب سے کوئی مسئلہ ہوا ہے، نہ تو حکومت پاکستان کی طرف سے کسی بندے نے اوورسیز پاکستانیوں کو تسلی نہیں دی، اوورسیز کشمیریوں کو تسلی نہیں دی کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے مطالبات کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہم پرامن طور پر مذاکرات کر رہے ہیں. کوئی کچھ نہیں ہو رہا. یہاں صرف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اور کچھ چند ایسے نام نہاد جو بڑے بڑے صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مجھے تو شرم آتی ہے کہ وہ صحافی بھی ہیں پاکستان کے، وہ یہاں پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں بیٹھ کے، اور بڑے ویلات بنا کے اپنے پیسے کما رہے ہیں. اس میں بڑے نام ہیں. مجھے بہت شرم آتی ہے. ایسے لوگوں کو اس ملک میں واقعی سیاسی پناہ نہیں ملنی چاہیے. ان کو پاکستان میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف سیاسی پناہ لینے کے لیے، یہاں پر رہنے کے لیے پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، اور یہ جو کشمیر کے مسئلے کو غلط انداز میں غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. علامہ عظیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، برطانیہ کی تاریخ بدل رہی ہے، اور اس بدلتی تاریخ میں اوورسیز کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے. ویزا قوانین کی کڑی زنجیریں، نئے وزیر اعظم کی خاموش حمایت، اور ریفارمز پارٹی کی بڑھتی ہوئی تعصب پسندی، یہ سب کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت تاریخ وطن کے لیے کڑا امتحان ثابت ہوگا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اوورسیز کمیونٹی نظام کا حصہ بن کر اپنے حقوق کی جنگ لڑے گی، یا پھر غیر کو الوداع کہہ کر اپنے وطن کی راہ لے گی؟ جواب وقت کے پاس ہے، لیکن دباؤ بڑھ رہا ہے. آج کی شو سے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ حافظ.